تو قرآن کی سماعت اسے لے گئی حضور کے قدموں میں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ نوجوان تھا جسے مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا. گھر میں دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ جو کپڑے ایک دن پہن لیے وہ دوسرے دن نہیں پہننے. خوشبوئیں بیرون ملک سے، یمن اور شام سے آیا کرتی تھی. جب کلمہ پڑھا، بالکل بات کو مختصر کر رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے، اگر کسی نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کی 3 جلد میں اسے لکھا ہے، غالباً وہاں سے پڑھ لیجیے گا. ماں باپ نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور وہ سارے کپڑے بھی انہوں نے چھین لیے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر یہ 15 سال کا نوجوان جب حضور کی خدمت میں جاتا ہے تو ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برس رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، تو نے شہزادوں جیسی زندگی میرے دین کے لیے قربان کر دی اور اس فقر و فاقہ کو برداشت کر لیا. حضور نے اپنے بازو کھول لیے، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر حضور نے اعزاز یہ عطا کیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے حضور نے اس شہزادے کو معلم مدینہ بنا کر مدینہ روانہ کیا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اور قرآن کی سماعت کی وجہ سے وہ دل کے اندر جو کفر اور شرک کی گندگی تھی اسے دھو ڈالا. 18 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور حضور سے تربیت لی، قرآن سیکھا، اور 3 سال پہلے تقریباً حضور نے انہیں مدینے بھیجا اور قرآن کا فیض اس طرح عام کیا مدینے میں کہ جب 3 سال بعد حضور ہجرت کر کے گئے تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے کلمہ طیبہ کی آوازیں نہ آ رہی ہیں. تو قرآن بھی دلوں کو دھوتا ہے. اسی لیے حضور کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے اتارا جائے، تو حضور نے فرمایا ذکر اللہ و تلاوت القرآن. دلوں کو چمکدار بنانا چاہتے ہو تو رب کے ذکر کو اور تلاوت قرآن کو معمول زندگی بنا لو. تو میں سبق دے کے جانا چاہتا ہوں. آج لوگ آتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں، تکلیفیں، جادو ٹونے، مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی. سارا پیسہ ایک ایک مریض پہ لگ جاتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا تنخواہ آتی کدھر سے ہے جاتی کدھر ہے. ذرا اپنی زندگی کا روٹین بناؤ، نہ معمول بناؤ. فجر کی نماز پہ سارے اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سارے آپس میں تقسیم کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لو. حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا سورہ بقرہ کے بارے میں؟ 2.5 پارے، ایک ایک پاؤ بھی پڑھا جائے، 6 بندے ہوں گھر کے، 8-10 بندے ہوں تو 15 منٹ میں پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سورت ایسی عطا فرمائی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شیطان بھی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا. فرمایا وہ سورہ بقرہ ہے. کوئی جادو اس گھر پہ اثر نہیں کر سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تو قرآن بھی سینوں کو دھوتا ہے، کفر نکالتا ہے، ایمان داخل کرتا ہے. اور حضور کی شان بھی یہی ہے کہ جس پہ نگاہ نبوت ڈال دیں ارادے کے ساتھ وہ کافر بھی ہو تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے مثال فتح عطا فرمائی اور 70 کافر بڑے بڑے سرغنے کافروں کے وہ قتل ہوئے، 70 ہی کافر قیدی بنے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مبین اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ تعداد میں مسلمان 3 گنا کم تھے اور کافر 3 گنا زیادہ. مکے میں کوہرام مچ گیا، قیامت کا سما ہے. گاؤں میں ایک فوتگی ہو جائے، ایک بندہ فوت ہو جائے تو پورا گاؤں، پوری آبادی رنج و غم میں ڈوب جاتی ہے. جہاں 70 لاشیں پڑے ہوں گے تو وہاں عالم کیا ہوگا. ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. شاعروں نے مرثیے لکھے، بڑی بڑی نظمیں لکھی. 2 نوجوان سوگ کے عالم میں چند دن بعد مکے سے باہر وہ اپنے جانور چرا رہے ہیں اور ایک غار کے اندر بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. اسی موضوع پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو، ہمارے چچوں تایوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، بڑا نقصان ہو گیا، مکہ تو خالی ہو گیا بڑے بڑے لوگوں سے. اس پہ بات ہو رہی ہے اور دل ان کے تڑپ رہے ہیں اور انتقام کی آگ دلوں میں مچلی ہوئی ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، کسی طریقے سے معاذ اللہ ان کا کام تمام کیا جائے. حضور کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ دونوں بیٹھ کے. ایک کہتا ہے کہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں جاؤں
اور کسی طریقے سے نعوذ باللہ انہیں شہید کر دوں، لیکن میری جوان بیوی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کے قرضے بھی دینے ہیں، تو میں اس حالت میں نکل گیا تو وہ کہیں گے شاید قرضوں سے بھاگ کے نکل گیا۔ دوسرا اسے کہتا ہے اگر یہ بات ہے نا تو تیرے جتنے بھی قرضے ہیں ان سب کی ادائیگی بھی میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ساری زندگی تیرے بیوی بچوں کا خیال اور نان و نفقہ وہ بھی میرے ذمے آ گیا، جا ابھی مدینے اور کسی طریقے سے نعوذ باللہ حضور کا کام تمام کر کے اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر اور ہمیں بھی راحت پہنچا۔ مصعب بن عمیر اس جوان کا نام ہے جو وہاں سے اٹھتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے، مدینے پہنچتا ہے، مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری باندھتا ہے، حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے نا تو صحابہ کی نظر پڑتی ہے اس پر، تو ظاہر ہے مہاجرین صحابہ مکے سے ہی گئے تھے اور سب کی تقریباً آپس میں رشتہ داریاں تھی، دور کی یا نزدیک کی، پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ حضور کے قریب جا کے تکلیف نہ پہنچائے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین نبی کی شان رحمت پر، میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ، عمیر کو میرے قریب آنے دو، میرے پاس آنے دو اسے۔ عمیر بن وہب قریب ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اور قریب آ جا، اتنا قریب بلایا حضور نے کہ گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا، کدھر آئے ہو؟ اب دل میں حضور کی معاذ اللہ عداوت ہے، دشمنی ہے، ارادہ کوئی اور لے کے آیا ہے، اور ظاہر یہ کرتا ہے، حضور کو کہتا ہے جی میں مذاکرات کرنے آیا ہوں، ہمارے بندے آپ نے قیدی بنائے ہوئے نا تو ان کو چھڑانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے فرمایا عمیر جو مذاکرات کرنے آتے ہیں وہ تلواریں تو نہیں لے کے آیا کرتے، تیرے گلے میں تو تلوار ہے۔ تو اس نے بہانے سے حضور کو اپنے دھیان میں لگانا چاہا کہ ان کی توجہ ادھر ادھر ہو تو میں وار کر کے خنجر کا یا تلوار کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں، جن کو رب نے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ حضور فرماتے واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہارے دل کے اندر چھپنے والی عاجزی مجھ سے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ رب نے فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں اس محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو کہتا ہے کہ میں مذاکرات کرنے آیا ہوں، یہ بتا کہ مکے کے فلاں غار میں اپنے یار کے ساتھ بیٹھ کے جو منصوبے بنائے تھے وہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہ تو کیا منصوبے بنا کے آیا؟ اس وقت عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میرا سر جھک گیا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا کیا ہے؟ توجہ ہے کہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن بھی دلوں کے زنگ دھوتا ہے، قرآن بھی مزکی ہے، قرآن کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا رستہ ہے نا رب کی طرف جانے والا وہ لینا ہے تو قرآن کا دامن تھام لو۔ اور حضور کے بارے میں بھی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جس نے میرے در تک پہنچنا ہو وہ پلہ تیرا پکڑ لے سیدھا میری بارگاہ میں آ جائے۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں پھر حضور نے کرم یہ کیا کہ اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا، ایسے اپنا ہاتھ حضور نے میرے سینے پہ پھیرنا شروع کیا۔ اور کیفیت کیا تھی؟ مصعب بن عمیر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس سے پہلے پوری دنیا میں حضور سے زیادہ کسی سے عداوت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ دست نبوت پھرا تو دل کی کیفیت یہ تھی کہ دل کہتا تھا جو زندگی کی سانسیں بچ گئی ہیں ساری محبوب کے قدموں میں ہی گزار دی جائے، ایک لمحہ بھی قضا نہ کیا جائے۔ اور گئے تھے تو کافر گئے تھے، اٹھے ہیں مومن بن کے اٹھے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ دولت ایمان کس نے بخشی ہے؟ ادھر قرآن دلوں کے زنگ دھونے والا ہے، ادھر یہ محبوب دلوں کے زنگ اتارنے والے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں اور بات کو سمیٹوں، موضوع تو بڑا طویل ہے، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ آخری جو بات پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے یہ بالخصوص قابل توجہ ہے۔ پہلا تعلق میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے تحفہ بن کے آیا، حضور بھی رب کی طرف سے رحمت بن کے آئے۔
دوسرا میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی نور عطا کرتا ہے، حضور بھی نور عطا فرماتے ہیں۔ قرآن بھی تزکیہ قلوب کرتا ہے، باطن کو اجالتا ہے، سنوارتا ہے۔ حضور بھی باطن کو نکھارتے ہیں، سنوارتے ہیں، گندگیوں اور غلاظتوں کو دھونے والے محبوب ہیں۔ اور آخری بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہے، قرآن ایک قانون ہے، قرآن ایک دستور ہے، اور اس کتاب، اس دستور اور اس قانون کا چلتا پھرتا نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ محمد مصطفیٰ کی شکل پاک کو دیکھے۔ گویا قرآن صامت ہے، وہ خاموش قرآن ہے، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ناطق ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں جو میں نے اپنی طرف سے بنا لیے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے سوال کیا، اے ام المومنین، حضور کے ساتھ آپ نے 10 سال گزارے ہیں، ہمیں ذرا حضور کا کردار تو بتائیے، حضور کے رنگ ڈھنگ تو بتائیے، حضور کا انداز زندگی تو بتائیے، حضور اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے پھرتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی لخت جگر، صدیقہ کائنات، اور 10 سال تک بارگاہ نبوت میں رہ کے قصب فیض کرنے والی وہ امت کی معلمہ کہ جس کے بارے میں دنیا سے جانے سے پہلے میرے آقا فرما کر گئے کہ یاد رکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے دین کا 1/4 حصہ تمہیں صرف عائشہ صدیقہ کے دامن سے ملے گا۔ اور مشکات المصابیح کے اندر یہ جملہ لکھا ہے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کسی مشکل مسئلے میں اڑ جاتے، کوئی راہ نظر نہ آتا، کوئی رستہ دکھائی نہ دیتا، اور مشکل پہاڑ کی طرح چٹان بن کے آگے کھڑی ہوتی، تو پھر ہم سب مل کے ام المومنین کے دروازے پہ جاتے تھے، حضور کی خیرات عطا کرتی تھیں، ہمارا وہ مشکل اور عقدہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ام المومنین جن کی زبان صداقتوں کی ترجمان ہے۔ پوچھا کیا گیا حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، تو سمندروں کو کوزے میں کیسے بند کیا جاتا ہے یہ سیکھنا ہو تو حضرت عائشہ کے اس ایک جملے سے سیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی گفتگو فرماتی۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھنے والے بس قرآن کو کھول کے پڑھ لے، جو قرآن میں تجھے لکھا ہوا نظر آتا ہے مصطفیٰ کی زندگی اس کی عملی تصویر نظر آیا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک تفسیر قرآن ہے، حضور تصویر قرآن نے۔ قرآن نے اگر عفو و درگزر کا حکم دیا، قرآن نے اگر عفو و درگزر کا حکم دیا، آخری 5-7 منٹ ہے، میری التجا ہے کہ توجہ میری طرف رکھ لیجئے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں گفتگو، اس میں ادھر ادھر توجہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ قرآن اگر عفو و درگزر کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والوں اور معاف کر دینے والے کو رب پسند فرماتا ہے، قرآن نے تو بتا دیا، لیکن معاف کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنا ہو تو مدینے چلے جاؤ، تاجدار انبیاء کی خدمت میں چلے جاؤ۔ وہ چچا حمزہ جو باپ جتنے محبوب ہیں حضور، کیونکہ باپ کا تو سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا نا، حضور نے تو اپنے والد گرامی کو دیکھا ہی نہیں، تو حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے چچا بھی باپ کی مثل ہوا کرتا ہے، حضور اپنے ساتھ بٹھایا کرتے۔ تو جس نے شہید کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں برچھی مار کے، اور پھر وہ خاتون کہ جس نے کلیجہ نکال کے چبایا اور پھر مٹی پہ پھینک دیا، تو آج کوئی گاڑی کے ساتھ گاڑی لگ جائے نا تو لوگ 6 مہینے ویر نہیں ختم کرتے، چھوٹے بچے گلی میں لڑ پڑے نا تو لوگ سالوں تک دشمنیاں نہیں بلاتے۔ باپ جیسے عزیز چچا کو برچھی مار کے شہید کرنے والے نے قلب مصطفیٰ پہ کتنا بڑا زخم لگایا، اور کلیجہ نکال کے چبانے والی اس خاتون نے اس حالت میں حضور کو کتنا دکھایا ہوگا۔ لیکن قربان جائیں جب بعد میں وہ دونوں شہید کرانے والی بھی شہید کرنے والے بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہمارے لیے بھی معافی ہے؟
قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن کہتا ہے نا کہ والکاظمین الغیظ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ غصہ پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو میری غلامی کا توق گلے میں ڈال لے رب پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ چچا کے قاتل کو بھی جو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھائے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اور کلیجہ چبانے والی کو بھی جو جنت کی بشارتیں عطا فرمائے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا حقدار کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا اور حضور کا ربط یہ ہے کہ قرآن تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل بن کے میرے آقا تشریف لائے۔ قیامت تک کسی کو یہ گمان نہ رہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے جی بھلا اس پہ کون عمل کر سکتا ہے، یہ تو بڑی کڑی باتیں ہیں، بڑا سخت معیار ہے۔ میرے آقا نے خود بھی عمل کر کے دکھایا، اور خلفائے راشدین کے 30 سالوں میں دنیا نے یہ دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت سونے کا تھال سر پہ رکھ کے تو مکہ سے چلتی تھی اور بیت المقدس چلی جاتی تھی، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ٹیڑھی آنکھ سے اس عورت کی طرف دیکھ بھی سکے۔ حضور کے غلاموں، میں آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے، حضور کی میلاد پاک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے آیا ہے کہ جس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہو نا، ان کا صرف دنیا میں آنا ہی بے مثال نہیں تھا، ان کی جوانی بھی بے داغ تھی، ان کا بڑھاپا بھی بے مثال تھا۔ وہ باپ کے طور پہ جتنے شفیق تھے اس کی کائنات مثال نہیں دے سکتی، وہ تاجر کے طور پہ جتنے صداقت شعار اور جتنے دیانتدار تھے آج کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو کیا ہم ساری زندگی صرف جھنڈیاں لگانے پہ ہی اکتفا کریں گے؟ کیا ساری زندگی نعرے لگا کے ہی خوش ہو جائیں گے؟ میں اسی جملے پہ ختم کروں گا، کم از کم اپنی زندگی میں چند کردار کی ایسے پھول تو اپنے اندر مہکائیں کہ دنیا کہے اگر غلام کا کردار ایسا ہے تو 14 صدیاں پہلے آقا کا کردار کتنا عظیم ہو۔ مزہ تو اس بات میں ہے نا کہ جوان گزر رہا ہو، اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق کا زمانہ کہ جب فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کا لشکر روکھی سوکھی کھا کے ملکوں پہ ملک فتح کر رہا تھا، تو دشمنوں نے سوچا کہ ان کو روکا کیسے جائے۔ تو سارے جوان اور 25 28 سال کے جب شیطانی خیالات پورے عروج پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ انہوں نے سوچا کہ جس رستے سے یہ کوچ کریں گے نا، ان کا لشکر جائے گا، تو رستے میں نوجوان دوشیزاؤں کو، لڑکیوں کو بنا سنگار کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور یہ جب ان کے حسن کو دیکھیں گے تو ان کے جلووں میں گم ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے خیال جہاد نکل جائے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت کی جو شمع روشن ہے اس کی روشنیاں شاید بجھ جائیں گی۔ تو انہوں نے دونوں طرف رستوں میں وہ لڑکیاں کھڑی کر دی بناؤ سنگھار کر کے، جوان دوشیزائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لشکر کے کمانڈر نے یہ صورتحال بتائی نا کہ یہ جاسوسوں نے بتایا کہ ان کا یہ ارادہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لشکر کے اندر وقفے وقفے سے قاری قرآن مقرر کر دو جو سارے سفر میں قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے حسن کی تاثیر زیادہ ہے یا رب کے کلام کی تاثیر زیادہ ہے۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ اونٹوں پہ بیٹھ کے آج ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک رستے میں گانے نہ سن لیے جائیں۔ نعوذ باللہ موسیقی جب تک کانوں میں نہ پڑے تو کئی لوگوں کو سفر کی چس ہی نہیں آتی، سفر کا ذائقہ ہی نہیں آتا، حالانکہ حدیث صحیح ہے، حضور کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک سفر میں کوئی بیہودہ بات یا موسیقی نہ ہو اس وقت تک رب کے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا جب موسیقی آ جاتی ہے تو پھر شیطان ہم سفر بن جاتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ دوشیزائیں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں، کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ جو گزرنے والے تھے وہ قرآن کے جلووں میں مست ہو کے سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظمت قرآن سمجھنے کی اور محبت قرآن کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جید علماء کرام موجود ہیں، مجھ جیسے طالب علم کا ان کے سامنے اتنی گفتگو کرنا بھی
ایک جرت تھی، مجھے حکم ہوا، اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں۔ اللہ کریم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ عزیزم میرے برادر محترم محمد بلال قادری صاحب میرے شہر دینہ سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اب آپ ان کی پرسوز آواز میں حضور کی ثناخوانی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ واقع